میں نے اسلام کو ترک کیوں کیا ہے؟ اس کے بہت سے جواب آئے. خود یہ دھرم پال کہتا ہے 50 کے قریب اس کے جواب تھے، جس میں کہتا ہے سب سے زیادہ میرے نزدیک معقول جواب 2 تھے. ایک نور الدین، اس نے اپنی کتاب کا نام ہی نور الدین لکھا ہے، میں نے پڑھی ہے وہ. نور الدین، یہ نور الدین کون تھا؟ قادیانی، غلام احمد قادیانی کا خلیفہ اول، اس نے یہ کتاب لکھی تھی. اور دوسری کتاب لکھی تھی مولانا ثناء اللہ نے، ترک اسلام کی بجائے ترک اسلام، اسلام کا سپاہی، ترک اسلام، مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے. یہی لکھتا ہے، یعنی عبدالغفور جو دھرم پال بنا تھا، اس نے لکھا کہ نور الدین کا موضوع معقولی تھا اور مولانا ثناء اللہ کا انداز منقولی تھا. سمجھ گیا ہے نا فرق؟ ان کا انداز معقولی تھا اور ان کا انداز منقولی تھا. ان سے بات ہو سکتی تھی، ان سے بات نہیں ہو سکتی. چنانچہ اس نے پھر اس کا جواب دیا، اور اس کا جواب اس نے تہذیب الاسلام رکھا. مولانا ثناء اللہ نے پھر اس کا جواب دیا اور اس کا نام تغلیب الاسلام رکھا، اور ساتھ فرمایا پیشین گوئی کی کہ مستقبل قریب میں یہی دھرم پال انشاءاللہ اسلام کو دوبارہ قبول کر لے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تغلیب الاسلام کا جواب پھر اس نے دیا نخل اسلام، جس کا پھر جواب الجواب مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تبر الاسلام کے نام پہ دیا. اور اس کے بعد اس کی ایک شادی ہوئی تھی ہندو عورت سے، بڑی داستان ہے. پہلے تو اس کا یہ ایک پرچے کا ایڈیٹر تھا، آریہ سماج کے ایک پرچے کا ایڈیٹر تھا، اس میں لکھتا تھا. لیکن اب اس کی یہ ساری داستان غم کے نام سے تقریباً 1250 صفحات پر مشتمل اس کی کتاب چھپ چکی ہے. میں نے ساری پڑھی ہے، یعنی داستان غم کے نام پر، اسی دھرم پال کی. اور اس نے اللہ اکبر کبیرہ ایک سوال کیا، پورے بر صغیر کے علماء سے سوال کیا، اور اس کا جواب جب مولانا قاضی سلیمان منصور پوری نے دیا تو وہ اسلام لانے پہ مجبور ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ ساری داستان اس نے اسی داستان غم میں خود رقم کی ہے کہ میں نے مولانا قاضی سلیمان منصور پوری، وہ میرے محسن ہیں، میرے باپ ہیں روحانی، ان کی تحریر اور ان کے خط کے نتیجے میں نے اسلام کو قبول کیا ہے. یعنی پہلا اس کی کتابوں کا جواب در جواب اپنی جگہ پر، لیکن اس کے ایک خط کا جو جواب دیا ہے جس کی بنا پر وہ مسلمان ہوا ہے، وہ کون ہے؟ وہ آپ کے بزرگ تھے قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ. اور قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے، دیکھیے غلام احمد قادیانی نے کتابیں لکھی تھی حیات مسیح پر، اس کا سب سے پہلا جواب مولانا علی محمد علی گڑھی نے دیا تھا. وہ مختصر تھا، لیکن دوسرا تفصیلی جواب 2 حصوں میں مولانا قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا. اور اسی میں حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پیشین گوئی بھی کی تھی کہ میں ببانگ دول، اور وہ طبع ثانی میں جلی حروف سے، یعنی نمایاں موٹے حروف سے لکھا ہوا ہے. یہ اس کی زندگی میں چھپی. اس کتاب کے بعد غلام احمد قادیانی 9 سال زندہ رہا. مولانا نے لکھا کہ میں پیشین گوئی کرتا ہوں، میری پیشین گوئی کو سب یاد رکھیں، غلام احمد قادیانی کو حج نصیب نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام حج کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام حج کریں گے، لیکن یہ غلام احمد قادیانی جھوٹا ہے، اس کو اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت نصیب نہیں ہوگی، یہ اللہ کے گھر کا حج نہیں کر سکے گا. بلکہ حیران کی بات ایک اور آئی یاد کہ اس دور میں غلام احمد قادیانی نے ایک یہ بھی کتاب لکھوائی کہ جی میرے مؤید تو علماء حرمین ہیں، میرے مؤید علماء حرمین ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. مولانا بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشاعت السنہ میں جواب دیا. انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں حرمین کے علماء میرے مؤید ہیں، چلو میرے ساتھ چلو، تمہارا کرایہ بھی میں دوں گا.
اور کھانے پینے کا بھی میں ذمہ دار، تمہارے آنے جانے کے خرچہ کا بھی میں ذمہ دار، حتیٰ کہ تیری حفاظت کا بھی میں ذمہ دار۔ میرے ساتھ چلو اور چل کے علماء حرمین سے بات کرو کہ دیکھو تمہاری بات سچی ہے یا ہماری بات سچی۔ لیکن غلام احمد قادیانی اس کے لیے بھی وہ تیار نہ ہوا، نہ مولانا محمد حسین بٹالوی کے اس دعوت پر وہ حرمین میں جانے کے لیے آمادہ ہوا، اور نہ ہی مولانا منصور پوری رحمت اللہ علیہ کے اس لکھ دینے کے باوجود بھی کہ 9 سال وہ زندہ رہا، آسان مسئلہ تھا، چلا جاتا نا۔ وہ اس دور میں یہ پاسپورٹ کی مصیبت نہیں تھی، آنے جانے کی رکاوٹیں نہیں تھیں، یہ برِ صغیر میں پاکستان بننے کے بعد کی باتیں ہیں۔ ہندوستان جس وقت تھا، حافظ صاحب بزرگ ہمارے بتلاتے ہیں، اس وقت حج پر جانے کے لیے ایسے ہی جیسے بچوں پر ہم بیٹھ جاتے ہیں، حج جا رہا ہے، جہاز جا رہا ہے، جس نے حج پہ جانا ہے آ جاؤ، ٹکٹ لو اور بیٹھ جاؤ جہاز پر۔ اس وقت ویزے ووزے کی کوئی بات نہیں تھی، پاسپورٹوں کا کوئی مسئلہ اور تصور نہیں تھا، ٹکٹ لیا اور حرمین کو روانہ ہو گئے۔ اتنی سہولتوں کے باوجود نہ اس نے مولانا بٹالوی کی بات مانی اور نہ ہی مولانا منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے جو بات کہی تھی اس بات کو اس نے قبول کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا۔ تو یہ تھے مولانا اپنے ہمارے تحریری۔ لیکن جہاں تک مسئلہ ہے ہمارے کلمہ گو مسلمانوں کے حوالے سے، تقلید عدم تقلید کے حوالے سے، فقہ عدم فقہ کے حوالے سے، یہ تفصیل مستقل ایک مضمون چاہتی، مستقل ایک نشست چاہتی، اور بڑی لمبی داستان ہے یہ، اس کو چھوڑتا ہوں۔ پھر آگے چلیے، تیسرا ہمارا میدان وہ کیا تھا؟ وہ دعوت کا ہے، وہ تبلیغ کا ہے۔ تیسرا دعویٰ کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ کا۔ اور برِ صغیر میں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابر نے بھی اس میدان کو خالی نہیں چھوڑا، خالی ہی نہیں چھوڑا، بلکہ آپ حیران ہوں گے اس کے لیے باقاعدہ تنظیمیں بنائیں۔ صرف یہ نہیں جلسہ کر لیا، بلا لیا، جلسہ ہو گیا، نہیں، تنظیم بنائی۔ چنانچہ سب سے پہلے 1906 میں آرا میں احمدیہ مدرسہ احمدیہ آرا میں، جو صوبہ بہار کا ایک بہت بڑا شہر تھا، وہاں اس کے سالانہ جلسے میں مولانا سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ نے یہ تجویز پیش کی کہ جناب ہمیں ایک تنظیم بنانی چاہیے دعوت و تبلیغ کے لیے۔ قصہ مختصر وہ تنظیم بنی، اور اس تنظیم کے پہلے صدر حضرت مولانا حافظ عبداللہ غازی پوری رحمت اللہ علیہ، اور صدر اور ناظم مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ بنے، اور طے یہ پایا پورا صوبہ بہار اور پورا یہ دکن اور اس کا پورا یہ علاقہ، اس کے لیے دورے کے لیے 3 افراد جائیں۔ کون کون؟ حافظ عبداللہ صاحب، مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی، مولانا ثناء اللہ، اور تیسرے مولانا سیالکوٹی۔ ان تینوں حضرات نے اس وقت اس دور میں، آج سے 150 سال پہلے یہ بات ہے، کب کی؟ 1906 کی۔ آج کیا ہے؟ 2018، 125 سال پہلے کی بات ہے، جب آمد و رفت کے یہ ذرائع بالکل مفقود تھے۔ آنا جانا بیل گاڑیوں پر ہوتا تھا، آنا جانا گھوڑوں اور اونٹوں پر ہوتا تھا، یا ریل تھی، وہ بھی بہت بعد میں بنی، ریل بہت بعد میں بنی ہے۔ لیکن اس وقت ریل بیل گاڑی پر بیٹھ کے ان تینوں بزرگوں نے پورے صوبے بہار کا دورہ کیا، اور اس کانفرنس، آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس میں شرکت اور اس میں متحد ہو جانے کی دعوت دی۔ اسی آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے تحت پورے برِ صغیر میں 24 بڑے بڑے جلسے ہوئے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور اس آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس نے جلسے ہی نہیں کیے، باقاعدہ مبلغ بنائے۔ ان کی تنخواہ آل حدیث کانفرنس دیتی تھی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کی تنخواہ کون دیتی تھی؟ ان کے گزر اوقات کی ذمہ دار کون تھی؟ یہ آل حدیث کانفرنس تھی۔ اور وہ بہار میں، حتیٰ کہ بلتستان میں، سرحد میں، آپ کے پنجاب میں مبلغین
وہ تبلیغ کرتے تھے شب و روز، اور اس گناہگار نے آل حدیث امرت سر میں ان مبلغین کی تبلیغ